بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 39 ہم پڑھ رہے تھے کہ جس کا عنوان ہے باب هل یقول المولا انی من فلان، یعنی مولا کو کیا شرعاً اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی نسبت کسی قوم یا کسی خاندان کی طرف کرتے ہوئے یوں کہے کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے۔ اور یہاں تمہید کے طور پر گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان کا کسی کے ساتھ جو تعلق ہوا کرتا ہے یا وہ نسب کی وجہ سے ہوگا، اور پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں صلہ رحمی وغیرہ کے وہ احکام جو کہ ہم اس سے قبل گزشتہ ابواب میں پڑھ چکے ہیں، اور یا وہ تعلق کسی انسان کے ساتھ نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ ولا کی وجہ سے ہوگا، اور یہ کہ کسی کے ساتھ ولا کا جو تعلق ہوا کرتا ہے اس کے 3 اسباب ہوا کرتے ہیں۔ پہلا سبب ہے ولا بالعتق، یعنی کسی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، اور اب یہ غلام جو ہے اس کا اپنے آقا کے ساتھ آزاد ہو جانے کے بعد بھی اور اس کے خاندان کے ساتھ ولا یعنی وفاداری کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، اور اس پر بہت سے شرعی احکام بھی مرتب ہوتے رہیں گے۔ اور دوسرا تعلق ہے ولا بالاسلام کی وجہ سے، یعنی انسان نے کسی مسلمان کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا، کسی ایسے انسان نے جو کہ مسلمان نہیں تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ لہذا جس کسی کے ہاتھ پر اس نے دین اسلام قبول کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کے خاندان اور قوم اور قبیلے کے ساتھ اس کا ولا بالاسلام کا ہمیشہ تعلق رہے گا۔ اور گزشتہ زمانوں میں کہ جب دین اسلام کا وہ انتہائی شان و شوکت اور ترقی و عروج کا زمانہ چل رہا تھا، اور بہت ہی وسیع و عریض پیمانے پر فتوحات تھیں، اور ان مفتوحہ علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پر لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا کرتے تھے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اور یہ کہ جس کسی کے ہاتھ پر ہم مسلمان ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے، یہ اتنا بڑا احسان اور یہ اتنا بڑا فضل و کرم اللہ کی طرف سے، تو جس کسی کو اللہ نے اس اتنی بڑی نعمت کے لیے ہمارے لیے سبب بنا دیا کہ اس کے ہاتھ پر ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ کہ کفر و شرک اور جہالت اور گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکل کر ہم دین اسلام کی روشنی میں آ گئے ہیں جس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جانے کی وجہ سے، تو اب ہمارے دلوں میں ہمیشہ تادم آخر اس شخص کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کی قوم اور اس کے قبیلے کے لیے انتہائی عزت و احترام کے جذبات ہیں کہ ہم ہمیشہ اس شخص کو اور اس کے خاندان کو اس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے کہ یہ لوگ، یہ نو مسلم لوگ اپنے نام کے ساتھ اس خاندان کی طرف نسبت لگا لیا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے کہ جس خاندان سے اس شخص کا تعلق تھا کہ جس کے ہاتھ پر انہیں یہ ہدایت اور یہ دین اسلام انہیں نصیب ہوا ہے، نسبت کیا کرتے تھے اس کے خاندان کی طرف۔ اور اس کی بہت بڑی مثال یہ کہ ناظرین کرام کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کہ ہم جن کی یہ کتاب الادب المفرد اس پروگرام میں یہاں پڑھا کرتے ہیں اور اس کی تشریح بیان کیا کرتے ہیں، تو خود امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف اور ان کا سلسلہ نسب وغیرہ جب ہم تاریخ کی اور علم حدیث کی اور دیگر دینی علوم کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم جب کچھ جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں
تو ہمیں ہمیشہ ہر کتاب میں یہی صورتحال نظر آیا کرتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف ہمیں یوں نظر آیا کرتا ہے ہر کتاب میں ہر جگہ کہ امام بخاری کون تھے، کیا ان کا نام تھا، کیا ان کا نسب تھا، کس علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ تو صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ البخاری الجعفی مولاہم، کہ یہ تعارف ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے کہ ان کا اپنا نام، امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا نام محمد، والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پردادا کا نام مغیرہ۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ الفاظ اور یہ کلمات نظر آتے ہیں کہ البخاری الجعفی مولاہم، البخاری اس وجہ سے کہ امام بخاری اور ان کے خاندان کا تعلق تھا بخارا شہر سے، کہ یہ بخارا کے باشندے تھے، جو کہ گزشتہ زمانوں میں وہ علاقہ، وہ بہت ہی وسیع و عریض علاقہ، بہت بڑا علاقہ، جسے خراسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے بعد یہ کہ مسلسل تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں اب وہ جگہ یعنی تمام خراسان میں سے وہ علاقہ ہے کہ جہاں یہ بخارا شہر واقع ہے، تو اس ملک کو اب آج کل ہمارے دور میں ازبکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصل میں وہ تمام علاقہ تھا خراسان، بخارا وہاں واقع تھا، اس وجہ سے امام بخاری کو البخاری کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے البخاری کے بعد یہ الجعفی، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الجعفی کے ساتھ مولاہم، ہمیں یہ الفاظ بھی نظر آتے ہیں کتابوں میں کہ یہ جعفی تھے اس وجہ سے کہ یہ ان کے مولا تھے، ولا کا تعلق تھا جعفی خاندان کے ساتھ۔ اور یہ ولا کی کون سی قسم تھی؟ ولا بالعتق تو نہیں ہو سکتی کہ امام بخاری کو یا ان کے آباء و اجداد کو کہ کسی کے اصل میں یہ غلام تھے اور پھر کسی نے ان کے آقا نے انہیں آزاد کر دیا تو ان کے ساتھ ولا بالعتق کا تعلق ہو گیا، نہیں، البتہ ولا بالاسلام کا تعلق تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلہ نسب میں کہ ان کے والد اسماعیل، دادا ابراہیم، پردادا مغیرہ، تو ان کے سلسلہ نسب میں مغیرہ یعنی امام بخاری کے پردادا یہ پہلے انسان تھے جو کہ مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلے ان سب کا وہی مذہب تھا جو کہ بخارا میں سبھی لوگوں کا مقامی طور پر اسلام سے پہلے، اسلامی فتح سے پہلے وہاں جو کوئی بھی مذہب تھا، غالباً یہ کہ آتش پرست ہوا کرتے تھے وہاں کے باشندے۔ مغیرہ نے پہلی بار دین اسلام قبول کیا، اور کس کے ہاتھ پر قبول کیا؟ الیمان الجعفی کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا مغیرہ نے۔ اور یہ الیمان الجعفی اس زمانے میں مسلمانوں کا جو کوئی بھی خلیفہ تھا، خلیفہ وقت، تو اس خلیفہ وقت کی طرف سے جو مختلف علاقے تھے اور بہت سی ریاستیں تھیں، تو ان علاقوں اور ریاستوں کے جو فرما روا تھے، جو والی تھے، جو گورنرز ہوا کرتے تھے، تو بخارا جس علاقے میں واقع تھا تو وہاں کا جو کوئی والی تھا خلیفہ وقت کی طرف سے، اس کا نام تھا الیمان الجعفی، اور اس کے ہاتھ پر مقامی باشندے یعنی بخارا شہر کے لوگ بہت بڑی تعداد میں الیمان الجعفی کی کوششوں کے نتیجے میں اور اس کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بڑی تعداد میں بخارا کے مقامی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور انہی لوگوں میں یہ مغیرہ بھی شامل تھا جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا پردادا تھا۔ لہذا احسان مندی کے اقرار و اظہار کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کا خاندان ہمیشہ یہ لوگ اپنی نسبت کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ یہ نسبت لگایا کرتے تھے الجعفی، کیونکہ الیمان الجعفی کے ہاتھ پر ان کا خاندان مسلمان ہوا تھا۔ تو احسان مندی کے طور پر اور اس چیز کے اقرار و اظہار کے طور پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ البخاری الجعفی، تو یہ دوسرا سبب ہو گیا ولا کا، یعنی اسلام کی وجہ سے کہ کوئی غیر مسلم جس کسی مسلمان کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا ہے، دین اسلام اس نے قبول کیا ہے،
تو یہ اپنی نسبت اس کی طرف، اس کے خاندان کی طرف اس وجہ سے کیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر میں مسلمان ہوا ہوں. اسے کہا جائے گا ولا بالاسلام. اور ولا کا تیسرا سبب جو چیز ہوا کرتی تھی وہ ہے ولا بالحلف. حلف کی وجہ سے کسی خاندان کے ساتھ ولا یعنی وفاداری کا تعلق. حلف کے معنی ہے کسی کے ساتھ معاہدہ صلح یا معاہدہ عدم جارحیت، یہ حلف کے معنی ہے. اور یہاں یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ ایک لفظ ہے حلف اور ایک لفظ ہے حلف. حلف کے معنی ہے قسم اٹھانا، کہ جس طرح اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں نے حلفیہ بیان دیا، حلفیہ بیان، یا یوں کہتے ہیں کہ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، یعنی اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں. تو حلف کے معنی عربی زبان میں قسم، جبکہ حلف کے معنی کسی کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ، کہ یہ ہمارا حلیف ہے. حلیف یعنی ہمارا مددگار ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا وفاداری کا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اور مدد کا معاہدہ ہے، اتفاق ہے. ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں یعنی مددگار. حریف کے معنی ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے مد مقابل. حریف را کے ساتھ حریف. جبکہ حلیف کے معنی ہیں ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست اور ایک دوسرے کے وفادار. تو گزشتہ زمانوں میں ناظرین کرام بہت سے خاندان، بہت سے قبائل، ان کا آپس میں معاہدہ حلف ہو جایا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کریں گے مشکل وقت میں، اور یہ کہ اگر کسی دشمن قبیلے نے حملہ کیا تو ہم مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اسے رفع دفع کریں گے، اور یہ کہ کبھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی بھی جارحیت کا کوئی ارتکاب نہیں کریں گے. تو یہ تیسری وجہ ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر یہ ولا کا تعلق ہوا کرتا تھا، اور جس کسی کے ساتھ ولا کا تعلق ہوا کرتا تھا اسے کہا جاتا تھا مولا، کہ یہ ان کا مولا ہے. اس تمہید کے بعد آئیے ناظرین کرام ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے 74، اس میں فرماتے ہیں کہ عن عبد الرحمن ابن ابی حبیب قال لی عبد اللہ ابن عمر ممن انت قلت من تیم تمیم قال من انفسهم او من مواليهم قلت من مواليهم قال فهلا قلت من مواليهم اذن. یہ عبد الرحمن ابن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ ممن انت، کہ تم کس خاندان سے ہو، کس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو. تو میں نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنو تمیم سے ہے. اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دریافت فرمایا کہ من انفسہم او من موالیہم، یعنی تمہارا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے جو ہے تو تم خود اسی قبیلے کے ایک فرد ہو، بنو تمیم قبیلے کے تم ایک فرد ہو، یا یہ کہ جو ان کے موالی ہیں. موالی مولا کی جمع ہے، یعنی جس کسی کا اس قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ نسبی نہیں، نسب کا تعلق نہیں، خونی رشتہ نہیں، رحم کا تعلق نہیں،